اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تمام اقصی وظائف کے ناظرین کو مرحبا۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، کاروباری مسئلے میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے سب کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو حل فرمائیں۔ آج اس وظیفے کو جو بندہ جس نیت سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد جو پہلی منزل ہے وہ ہے قبر۔ اور مسلمان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی قبر کے اندر اس سے 3 سوال ہوں گے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من دینو کا، تیرا دین کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر تو اس نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو اس کے لیے قبر روشن کر دی جائے گی، اور یہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہ بندہ ان سوالوں کے جواب نہ دے پایا تو اس کے لیے قبر میں سخت وحشت ہو جائے گی۔ اس پر سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے، اور یہ وحشت ایسی وحشت ہے کہ جس کا ذکر الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی قبر کی وحشت سے دور ہو جائے، لیکن یاد رہے کہ اپنی قبر کی تیاری، اپنی آخرت کی تیاری ہر مسلمان نے اسی زندگی میں کرنی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی خاص وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جس کے کرنے کے عمل سے انشاءاللہ عز و جل قبر و قیامت کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ تو چلیے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس عمل کو مکمل جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو ضرور آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت بہت شکریہ ان ناظرین کا جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم آپ کو عمل کے بارے میں بتائیں، آپ کو قبر کی وحشت کے بارے میں چند روایات بتاتی ہوں۔ ناظرین، یاد رہے کہ قبر ایسی منزل ہے جہاں تک ہر مسافر نے جانا ہے، اور نصیحت کے لیے قبر کا نام ہی کافی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں پوچھ گچھ ہوتی ہے تو وہ گواہی دے اٹھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو یہی رب کا فرمان ہے۔ اللہ مومنوں کو مضبوط بات پر قائم رکھتا ہے، دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ فرمایا، یہ آیت عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی۔ مردے سے کہا جاتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ساتھی لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ تو ان صاحب کے متعلق کیا کہتا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو مومن کہہ دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنا دوزخ کا ٹھکانہ دیکھ جسے اللہ نے جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا ہے۔ تو وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے، لیکن منافق اور کافر، اس سے کہا جاتا ہے کہ ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا تھا۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ پہچانا، قرآن نہ پڑھا، اور لوگوں کے ہتھیاروں سے مار ماری جاتی ہے، جس سے وہ ایسے چیخیں مارتا ہے کہ سوا جن و انس تمام قریبی چیزیں سنتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا رہتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت
کا ٹھکانہ اور اگر دوزخی میں سے ہے تو دوزخ کا ٹھکانہ۔ پھر اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے تا ان کے قیامت کے دن اللہ تجھے ادھر بھیجے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ اور قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دوستو ایک اور روایت سن لیتے ہیں۔ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ ایک یہودی عورت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور آپ سے عرض کیا اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی نہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر سے رب کی پناہ نہ مانگی ہو۔ تو ناظرین چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف۔ آج کا وظیفہ جو آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، یا محسی 1000 بار جو کوئی ہر شب جمعہ یعنی جمعرات و جمعے کی درمیانی شب پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل قبر و قیامت کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح اچھی ویڈیو آپ کو روز ملتی رہے تو ابھی اقدس وظائف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔